2024 ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ 2025 میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ جو سال ہے یہ گزرے چند سالوں کی طرح ایک کیوٹک سال، ہیجان، ہر طرف جنگیں، بے چینی، پریشانی، کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا بنے گا، ہر جگہ جہاں جاؤ دنیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ لیکن تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں، میں آپ کو 200 سال پہلے لے جاؤں، یہ بات کہیں میں نے پہلے بھی کی، تو نیپولین وارز ہو رہی ہیں، جنگیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یورپ میں جنگ، بہت کچھ ہو رہا ہے، ہیجان بپا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی دور میں جب یہ جنگیں ہو رہی ہیں، ہسٹری میں دیکھیں آپ، اسی دور میں ساتھ ہی ایجادات بھی ہو رہی ہیں۔ جنگیں انوویشنز کو یا ایجادات کو تیز کرتی ہیں، یہ میرا خیال ہے۔ آپ چلے جائیں آج سے 100 سال پہلے اور آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ملک لڑ رہے ہیں آپس میں، سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح، لیکن درمیان میں کہیں آئنسٹائن بھی تو ہے، درمیان میں کہیں رائٹ بردرز بھی تو آ رہے ہیں، درمیان میں کہیں ٹیلی گراف بھی تو ہے۔ یہ ساری انوویشنز کب ہو رہی ہیں ذرا غور کریں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور اس سے کچھ عرصہ پہلے سے لے کے اس کی کچھ عرصے بعد تک آپ انوویشنز دیکھیں، کہیں کوانٹم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں ٹیلی ویژن آ رہا ہے، کہیں فوجیں انہی جنگوں کے دوران یہ سوچتی ہیں کہ یار وہاں آگے کھانا کیسے سپلائی کریں، تو کینڈ فوڈ وہاں سے نکل کے آتا ہے۔ یہ سارا کچھ فیراڈے کب آیا تھا؟ 19ویں صدی میں، جنگوں کے درمیان یہ ساری انوویشنز ہو رہی ہیں۔ اور اب آپ آ جائیں پچھلے 25 سالوں میں، ہم ظاہر ہے 2025 میں انٹر ہو رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں یہ سال ختم نہیں ہو رہا، یہ پہلی ربع صدی ختم ہو رہی ہے، پہلے 25 سال ختم ہو رہے ہیں 21ویں صدی کے۔ یہ ڈیفرنس ہے گزرے سال کے نیو ایئر میں اور اس سال کے نیو ایئر میں۔ پہلے 25 سالوں کو دیکھیں، وار آن ٹیرر، عرب اسپرنگ، ٹرموائل پوری دنیا میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں سادہ الفاظ میں کیسے ٹیلی فون ہوتا تھا، ایک ہی ٹیلی فون ڈائل کرتے تھے آپ، کئی سالوں تک وہی فون چلتا رہا۔ اور پھر آپ دیکھیں 2001 کے بعد سے لے کے 2024-25 تک ٹیلی فونز کس طرح چینج ہو رہے ہیں، اپلیکیشنز کس طرح آ رہی ہیں، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب، سنیپ چیٹ، یہ سارا، اور ٹیلی فون تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، وائی فائی آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، کتنا کچھ سامنے آپ کے آ گیا۔ ایک طرف جنگیں ہو رہی ہیں، ہیجان بپا ہے، اور پھر آپ آ جائیں کووڈ سے پہلے کتنے لوگوں کو پتا تھا زوم، کتنے لوگوں کو پتا گھر بیٹھ کے کام ہوتا ہے، اور کووڈ سے پہلے کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں کس طرح سے ایک طرف ہیجان ہے، جنگیں ہیں، بے چینی ہے، دوسری طرف یہ انوویشنز ہو رہی ہیں۔ تو پھر کون سے لوگ ہیں جو انوویشنز کر رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس ہیجان سے دور رکھتے ہیں اور فوکس رکھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس ٹرموائل کے نظر نہیں ہو جانا، مجھے بہہ نہیں جانا، ہمیں پتہ ہے بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے، جیسے ایک دور میں شاید آئنسٹائن نے کیا تھا، جیسے رائٹ بردرز نے کیا تھا، جیسے مارکونی نے کیا تھا، اور لوگوں نے کیا تھا۔ ہم نے فوکس رکھ کے آگے چلنا ہے، انوویٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ 4 معزز مہمان آج کی نشست میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں صرف نام لوں گا، اس کے بعد ہم بات کنٹینیو کریں گے۔ کنول چیمہ صاحبہ ہیں جو کہ مائی امپیکٹ میٹر کہ آپ سی او ہیں، اور یہ پہلی ڈیجیٹل اپلیکیشن ہے پاکستان میں یا شاید ریجن میں، وہ بات بعد میں ہم کریں گے، جو چیریٹی کے لیے کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ عرفان ملک صاحب ہیں، ریون سولوشنز کے سی او ہیں، اے آئی پہ پڑھاتے ہیں، ظاہر پڑھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے نا کنٹینیوس لرننگ والی جو بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ خود بھی پڑھ رہے ہیں، غالباً پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور لوگوں کو کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ سمجھیں، نوجوان خاص طور پہ، کہ کس ایرا میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تنویر ناڈلا صاحب ہیں، وہ سی او ہیں آئی اسکلز کے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، بچوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ناٹ بچہ پارٹی اونلی، اب تو مطلب سارے ہی لوگ، کہ بھائی کام جو ہے دکانیں بند ہوں، گھر بیٹھ کے کیسے کام ہو سکتا ہے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، برانڈنگ، یعنی نوجوانوں کو وہ بتا رہے ہیں جو وہ کرنا چاہیے نوجوانوں کو، دنیا بھر میں نوجوان کیا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، عرفان آپ کا شکریہ، اور ڈاکٹر جاوید صاحب آپ کا شکریہ۔ اچھا جی، اچھا سب سے پہلے تو میں گفتگو شروع کروں گا
اس بات سے کہ آج آپ لوگ چونکہ سب نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں یا اس سے بھی زیادہ. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں جاوید صاحب سے شروع کروں. جاوید صاحب سے میں پوچھتا ہوں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے، کہ اتنے سارے نوجوان جو ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، بے چین ہیں، یا وہ فوکسڈ ہیں؟ میجورٹی نوجوان کیا سوچ رہا ہے آج کا؟ جی ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شاہد بھائی، بہت بہت شکریہ، اور باقی جو تینوں دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت سلام. دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ جہاں جنگیں ہوئیں اور جہاں یہ سارے کے سارے ملک دنیا میں فساد مچے، انہی میں سے ایجادات نکلی. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری ایجادات کے دور میں اور ایجادات کے اس طوفان میں ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان ایجادات کی بنیاد پر کیا انسان ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بوم ہے ٹیکنالوجی کا کہ اس وقت اس بات کا بہت شدید خطرہ ہے کہ اس طوفان میں کہیں انسان کی انسانیت نہ بہہ جائے. اور یہ جس آج سے 50 سال پہلے یا 200 سال پہلے جتنی فلسفے کو پڑھنے کی ضرورت تھی، جتنی تہذیب و تمدن کو پڑھنے کی ضرورت تھی، شاید اب اس سے زیادہ ہے ضرورت. تو میں ابتدائی طور پر بس 1 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے تینوں دوست بیٹھے ہیں، یہ عرفان تو خیر میرے برخوردار ہیں، تنویر بھی بالکل میرے بچوں کی طرح ہیں، اور کمل صاحبہ کے بارے میں نے بہت ماشاءاللہ دیکھا ہے، سنا ہے، اللہ ان کو بہت ماشاءاللہ شی از بریلینٹ. یہ سارے کے سارے لوگ نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نوجوانوں کو گروم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے. لیکن ساتھ میری یہ ذمہ داری ہے اور ان سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ بھی بتا سکیں کہ یہ جو ایک میڈیا کے ایک بھرمار نے ہمیں یہ بتایا ہے نا، اتنے پیسے کما لو، اتنے پیسے کما لو، اتنے، کہیں ہم یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ زندگی میں پہلی ویلیو پیسے کی ہے. اور پاکستان کے پرابلمز میں سے جو سب سے بڑا پرابلم پچھلے 50 سال میں ہوا ہے، وہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان میں ہم نے پیسے کو پہلی قدر کے طور پر اپنے نوجوانوں کے دماغ میں گھسا دیا ہے. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو بلینر ہونا چاہیے، مگر پیسہ ایک مین ہے ٹو اچیو اے پرپس، اٹ از ناٹ اے پرپس. لہٰذا میں ابتدائی، چونکہ آپ نے مجھ سے شروع کیا ہے، میں اپنی بات بس اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی وہ تمام ایمرجنگ سکلز کو بتانے کے بعد جس کے ذریعے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں، اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ریونیو اکٹھا کریں، خود گرو کریں، وہاں اس بات کی اب بہت ضرورت ہے کہ کہیں اس رو میں، ٹیکنالوجی کی رو میں بہ کر کہیں انسان اپنی انسانیت کی سطح سے نیچے نہ گر جائے. میں اس بات پر مزید تفصیل سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب میں اب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. ایسا بھی تو ہے کہ نہ انسانیت ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ پیسہ ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی تو ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں تھوڑی دیر میں. کمل صاحبہ، آپ انٹریکٹ کر رہی ہیں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے مختلف کمپنیز کے ساتھ بھی. باقی نوجوان کیا سوچ رہے ہیں؟ کنفیوز ہے، پریشان ہے، فوکسڈ ہے؟ آپ کو جب انٹریکشن ہوتا ہے کیا فیل کرتی ہیں آپ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں، میں ہیسٹی جنرلائزیشن نہیں کرنا چاہتی کہ میں ہر ایک کو ایک ڈھانچے میں ڈال دوں یا ایک وہ کر دوں، مگر جو لارجلی میں دیکھتی ہوں نا، وہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک لاس آف ڈائریکشن، ایک سینس لیس آگے چل رہے ہیں، ایک ڈپریشن، ایمٹینس، انگزائٹی پائی جاتی ہے. میں یہ جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی یہ بات کر رہی تھی، ذکر کری تھی میری ٹاک میں. اور جب میں نے یہ پوچھا نوجوانوں سے، بہت سارے لوگ آگے بیٹھے تھے، زیادہ تر نوجوان کراؤڈ تھا، اسٹوڈنٹس تھے، تو میں نے یہ پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ کہ ایک ڈپریشن، ایک انگزائٹی، ایک ایمٹینس ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایوری بڈی ریز دیئر ہینڈس. آئی واز سرپرائزڈ ایٹ دا اوور ویلمنگ رسپانس جو آیا، جس پہ سب لوگوں نے اپنا ہاتھ ریز کیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چائنیز فلاسفی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ چوائس دے دیتے ہیں، جب بہت زیادہ چوائس آ جاتی ہے تو پھر انسان گم جاتا ہے اس چوائس کے اندر. تو اس لیے چائنا میں ایز اے کلچر وہ چوائس بہت کم دیتے ہیں. اٹس اے ویری مطلب جو کمیونٹی اسپرٹ ہے اس کو بہت زیادہ، جیسے امریکہ میں تو انڈیویجولزم پہ بہت زیادہ فوکس ہے نا. پاکستان آلسو از اے سوسائٹی آف انڈیویجولس. میں کیا کرنا چاہتا ہوں. امریکہ میں تو ویسٹ میں یہاں تک چلا گیا ہے کہ اب آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایز اے چیئر فار آل یو کیئر، مطلب یو کین آئیڈینٹیفائی واٹ ایور یو، مطلب انڈیویجوالٹی اس لیول تک چلی گئی ہے، چوائس اس لیول تک چلی گئی ہے.
چائنا میں بھی وہ کمیونٹی فیملیل ایک اس کو بہت زیادہ کروں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرسنل برانڈنگ والی بات آپ کر رہی ہیں یا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چوائس کیونکہ اتنی زیادہ ہوگی, ٹیکنالوجی کون سی کریں, کس چیز میں جائیں, کہاں پہ جائیں, انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے, اتنی زیادہ, ہر روز کوئی نئی چیز کا دور نکل آتا ہے, اب یہ چیز, اب یہ بز ورڈز نکل آتے ہیں, تو اس چوائس میں نا نوجوان کہیں گم ہو گیا, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کا پرپس کیا ہے, کون سی چیز میں وہ جائے. آج ایک دن اس کو لگتا ہے کہ یار یہ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے, تھوڑی دیر بعد اس کو لگتا ہے نہیں یہاں پہ تو میرا کچھ چل نہیں رہا, مہینے بعد وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس طرف جانا چاہیے, تیسرے دن وہ سمجھتا ہے اس طرف جانا چاہیے. تو یہ اس چوائس کے اندر نا نوجوان کہیں پرپس لیس, سینس لیس, بغیر پرپس کے کہیں کھو گیا, اور اس نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے. مطلب اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. میں ایکیگائی کی بہت زیادہ بات کرتی ہوں کہ بھئی اپنا ڈھونڈو, what do you love, what is your skill, what is good for the world, what can you be paid for, find what it is for you. ہر بندے کا اپنا انڈیویجول ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے اتنے بڑے پلیتھرا آف چوائسیز میں نا وہ جو ایک آگے نا ڈش آ گئی, اس کے اندر طرح طرح کی سویٹس ہے, ہر طرح کا ریپر ہے, ہر طرح کی چیز ہے اویلیبل, اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کون سی چیز اٹھاؤں, کون سی چیز چھوڑ دوں. اچھا, لیکن اب اس کا حل بھی تو ہے نا, حل بھی آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر میں. عرفان آپ ایگری کریں گے یا کیا؟ تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں گا. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ اس وقت نوجوان کے آپشنز آنے سے پہلے کیا سوچ رہا ہے. ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا مجھے اس ملک سے باہر جانا ہے. پہلی سوچ تو یہ ہے. اب یہ جو ایک سوچ ہے نا, یہ اس کو کوشش کرنے سے روک رہی ہے. میں اس پرابلم کو دیکھتا ہوں کہ اس کو لگتا ہے کہ یار اتنی افراتفری ہے, اتنی انسرٹینٹی ہے, اتنا انجسٹس ہے, اتنے فیلئر ہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے, میں کوشش کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. نوجوان یہاں پھنسا ہوا ہے. یہ سیکنڈ سٹیج ہے کہ میں کیا کروں, یہ سیکنڈ سٹیج ہے. پہلے تو یہ سٹیج ہے کہ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں. مطلب وہ اس کا ذہن ہے کہ بس یہاں سے جاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہوگا ہمارا. اس وقت نوجوان اپنی ایگزسٹنس پہ سوال کر رہا ہے کہ ہم سروائیو کریں گے یا نہیں کریں گے. بہت ٹف بات ہے, سننے کو بہت ٹف لگتا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا یار. پڑھ لے چلے سر, آپ نوجوان کی بات اس کی کر دیں جو بھی اسٹرگل کر, اس کو چھوڑیں. یہاں پہ گریجویٹ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کی بھی وہی سوچ ہے کہ میرا یہاں کیا ہوگا, میں کچھ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, میں کیوں ڈیٹا سائنس کا 4 سال کا چکر لگاؤں, کیونکہ میں نے تو یہاں کچھ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد جب آگے جاتے ہیں تو پھر نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں جو کرنا چاہتا ہوں, اس وقت دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مانگ رہی ہے, میں کہاں جاؤں, میں کیسے کروں. میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, میرے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, میرے کریکولم کا بیڑا گرک ہوا ہے, میری یونیورسٹی کا تباہ ہوئی ہیں. یہاں پہ ایسے کورسز بیچے جا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. میں جا کے اپ ورک پہ بیڈنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں, مجھے وہاں کام نہیں ملتا. کیوں کام نہیں ملتا؟ کیونکہ میں پاکستانی ہوں. میں جا کے کسی کلائنٹ کو ڈیلیور کر رہا ہوں, 5 سال لگا کے ریلیشن بنایا, میں اس ریلیشن کو مینٹین نہیں کر پا رہا کیونکہ میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. میں ویزا لے کے باہر جانا چاہتا ہوں, میرا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. ٹیک ایگزیبیشن پہ جاتا ہوں, مجھے ویزا نہیں ملتا. نوجوان اب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں جس کشتی میں بیٹھا ہوں وہ کشتی کہاں جا رہی ہے. اور ہمارے ساتھ تنویر نرلا صاحب موجود ہیں جو کہ سی او ہیں آئی اسکلز کے. جی تنویر صاحب. بس ان کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا, انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ کنکلیوڈ کیا ہے. دیکھیں جو میں دیکھتا ہوں وہ 2 مسائل ہیں. ایک بیسک ہے ڈسٹریکشن. جیسے اتنی زیادہ چوائسیز مل جاتی ہیں, جیسے کمل صاحبہ نے بات کی کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے مجھے کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے. ہمارے پاس آتے ہیں, سب سے پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے سر ہمارے پاس ای کامرس بھی ہمارے سامنے ہے, اے آئی کا بتاتے ہیں آپ فیوچر ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے, ایس ای او کی بات ہوتی ہے, تو ہم کس میں جائیں ہمارا فیوچر سیکیور ہے. اب ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر, کہ بچہ کنفیوز ہے. اب دوسری سائڈ پہ آپ اس کو دیکھیں کہ ڈائریکشن لیس ہے. ڈائریکشن, آپ یونیورسٹی میں گریجویٹ آپ جائیں یونیورسٹی میں, آپ کسی بھی بی بی اے جو بچے کر رہے ہوں آپ پوری کلاس کے ہینڈ ریز کروائیں اور ان سے ایک ایک کر کے پوچھیں کہ آپ نے بی بی اے چوز کیوں کی تھی. تو میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ آپ کو 90% بچے ایسے ہوں گے جو صحیح یہ نہیں کہیں گے کہ میں بزنس سیکھنے آیا تھا, یہ مجھے پتا تھا کہ بی بی اے کرنے کے بعد یہ مجھے ملے گا, میں اس مقصد سے آیا تھا. میری یونیورسٹی میں تنویر صاحب اس آرگومنٹ میں نہیں جانا چاہ رہا کہ بی بی اے کی ڈگریز کی کیا اہمیت ہے آج کی دنیا میں, فیوچر میں کیا ہو گیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکریج دوز بچاز, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سی ڈگریز ایسی ہیں جو شاید اس وقت یا آنے والے دنوں میں کوئی بی بی اے کے بارے میں نہیں, شاید بہت ایریلیونٹ ہونے جا رہی ہیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا تھا کہ کسی بھی فیلڈ میں جب جاتے ہیں, کوئی بھی چوائس کرتے ہیں نا, میں اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مجھ سے جب ٹیچر نے پوچھا ہماری کلاس سے کہ آپ آئی ٹی کریں تو کیوں کر رہے ہیں,
ہماری میجورٹی کا یہ آنسر تھا کہ ہمیں کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا, ہمارے پاس فی یہاں کی ہم افورڈ کر سکتے تھے, ہم اس لیے آ گئے ہیں. تو ایک ہی بچہ اس میں تھا, اس نے کہا مجھے آئی ٹی سے پیار ہے, میں فیوچر اس میں پرسو کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے. تو یہ جو ڈائریکشن لیسنس ہے یہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, وہ اپنا کریئر لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں. جب ایک بچہ گریجویشن کر کے باہر مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہ جاب ڈھونڈتا ہے, اب جب گریجویشن کر رہا تھا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ والی ڈگری آپ کر لو, اب مارکیٹ میں جاؤ گے جابس ملیں گی, آپ کی بڑی رسپیکٹ ہوگی, آپ کو اتنا پیکج ملے گا. جب وہ مارکیٹ میں جاتے تو دیکھتے تھے ساری چیزیں تو چینج ہیں, جو مجھے پڑھایا گیا تھا اس سے تو ہر چیز سوئچ ہے یہاں پہ, یہ تو پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ بچہ اب دوبارہ سے پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم اسکلز بتائیں کیا کریں. ابھی آتا ہوں آپ کی طرف واپس. جاوید اقبال صاحب, آپ سے میں یہ پوچھوں, چلیں ہم نے ایک مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, سب اس پہ ایگری کر گئے کہ کنفیوژن ہے, سمجھ نہیں آ رہا کون سی ڈگری, اس تیزی کے ساتھ کوئی کہہ رہا ہے ای کامرس میں جاؤں, کوئی کہہ رہا ہے ادھر کروں ادھر کروں, بچے فوکس نہیں ہے فلانا. حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, اب یہ سب سے مشکل پارٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کا جو سولوشن ہے نا, اس کی دو اپروچ ہوتی ہیں. وہ مسئلہ جو معاشرتی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو, ایک ہوتی ہے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ اور ایک ہوتی ہے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ. تو ہمیں اس بات کا پر تو اب ہمیں بالکل یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹاپ پہ جتنے لوگ ہیں, یعنی پاور سٹرکچر میں جتنے لوگ ہیں, 4-5 پاور سٹرکچر, ان سے پچھلے 20-30 سال میں کافی کوتاہیاں ہوئی ہیں. ان کوتاہیوں کی بنیاد پر ہمارے ہاں معاشرے میں اس طرح کا اعتبار والا کوئی نظام نہیں بن سکا. اس میں ہمارا تعلیمی نظام بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. اس کو اوور آل پورا کا پورا اوور آل ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایک زبردست ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت ہے جو پورے ایجوکیشنل سسٹم کو آئندہ آنے والی صدی کی ضرورتوں کے حساب سے چینج کر سکے.